دیکھیں خلافت کا انتخاب جو ہوتا ہے نا، اگر ہم دیکھیں تاریخ میں تو 3 طریقے ملتے ہیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا طریقہ، ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ۔ یہ 3 ہی طریقے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کو نامزد نہیں کیا اور فرمایا کہ میں مسلمانوں پر چھوڑتا ہوں۔ مسلمان جس کو خود اپنا خلیفہ منتخب کریں تو وہ خلیفہ ہے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے دیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، لیکن واضح الفاظ میں نہیں فرمایا۔ دوسرا طریقہ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے باقاعدہ ایک شخص کا انتخاب کیا، نامزد کیا کہ میرے بعد عمر بن خطاب مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے۔ یہ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ عام مسلمانوں پر چھوڑا اور نہ خود سے کسی کو نامزد کیا، بلکہ مخصوص لوگوں کی ایک شورا بنا دی اور کہہ دیا کہ یہی آپس میں مشورہ کر کے اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنائیں گے۔ تو یہ تیسرا طریقہ ہو گیا۔ تو چنانچہ انہوں نے مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ تو اسلام میں مسلمانوں کا حاکم منتخب ہونے کا یہ 3 صورتیں ہیں۔ چوتھی صورت بھی بنتی ہے کہ کوئی زبردستی خلیفہ بن جائے، نہ عوام اس کا انتخاب کرے، نہ کوئی اہل رائے اس کا انتخاب کریں اور خود زبردستی مسلط ہو جائے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس طریقے سے بھی وہ خلیفہ شمار ہوگا۔ لیکن جو صحیح 3 طریقے ہیں جو میں نے بتا دیے، باقی جو آج کل کا طریقہ ہے جمہوری طریقہ، اس میں کیا ہے، اس میں تو تولا نہیں جاتا بلکہ گنا جاتا ہے نا۔ اب مثال کے طور پہ کسی ملک میں 51% بیوقوف ہیں اور 49% عقل مند ہیں، تو پھر اس ملک کا حاکم کون منتخب ہوگا؟ جو بیوقوف ہوگا، ایسا ہی ہوگا نا۔ تو ایک بیوقوف حاکم آدھی عقل مند آبادی کے اوپر حکومت کرے گا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ دوسری خرابی کیا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی عہدے کے لیے 10 آدمی کھڑے ہوتے ہیں، کینڈیڈیٹس۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے، ایک کے حق میں مثال کے طور پہ 100 آدمی نے ووٹ دیے، دوسرے کے حق میں 90، تیسرے کے حق میں 85، چوتھے کے حق میں 80، 70، 75، 80، 90، صحیح ہے نا؟ سارے کے سارے اس طرح قریب قریب تھے۔ اب اس میں سے انتخاب کس کا ہوگا؟ جس کے حق میں 100 آدمیوں نے ووٹ دیے۔ اب وہاں پر آبادی مثال کے طور پہ 1000 کی، تو 1000 میں سے 100 آدمی جس کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں اس کو حاکم بنایا جا رہا ہے، اور باقی جو 900 آدمی جن کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں ان کو حاکم نہیں بنایا جا رہا ہے۔ یعنی 1000 میں سے صرف 100 آدمیوں کی بات مانی جا رہی ہے، 900 آدمیوں کی بات نظر انداز کی جا رہی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ تو یہ کوئی انصاف والا فیصلہ؟ ذرا سوچیں۔ لیکن ہمیں پٹی پڑھائی ہے۔